الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يغفر الذنوب إلا الله صدق الله العظيم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اسماء الہیہ میں بہت سارے اسماء ہیں جن کے حوالے سے میں آپ کو گزشتہ جمعے میں بتا چکا ہوں۔ پچھلے جمعے میں نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت غفور کے حوالے سے گفتگو کی تھی، کچھ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم لوگ بخشش نہ مانگے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشش تب ہی فرمائے گا جب ہم بخشش مانگیں گے اس سے۔ جب ہم بخشش مانگیں گے ہی نہیں تو پھر اللہ رب العالمین کیسے بہت زیادہ بخشش کرے گا؟ ہم جب اس طرح کی باتیں سن لیتے ہیں اللہ رب العالمین کی مغفرت کے حوالے سے تو ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہمیں بخشش مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری کیا حیثیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، یعنی کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ ان کے درجات کے حوالے سے اور ہمارے درجے کے حوالے سے کوئی نسبت نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ۔ وہ بہت عظیم شخصیت ہیں، بہت عظیم ہستی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو گناہ بھی نہیں ہیں۔ بخشش تو گناہوں کی مانگی جاتی ہے۔ بخشش کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو گناہ ہو گئے ہیں ان کی اللہ پاک سے آدمی معافی مانگے اور بخشش مانگے۔ بخشش ہوتی ہی گناہوں کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گناہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ ہمارے بے شمار گناہ ہیں۔ اب ہمارے بے شمار گناہ ہونے کے باوجود ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ مانگیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جن کا گناہ ہے ہی کوئی نہیں وہ اللہ سے بخشش مانگیں، اور نہ صرف مانگیں بلکہ اس حد تک مانگیں کہ فرماتے ہیں کہ انی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، میں ہر روز اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی 100 مرتبہ معافی چاہتا ہوں اور مانگتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو گناہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین سے وہ کتنی بخشش مانگتے ہیں، کتنی مغفرت مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو بخشنا بہت پسند ہے، مغفرت فرمانا بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ مغفرت اسی کی ہوگی جو مغفرت مانگے گا، جو بخشش مانگے گا اللہ رب العالمین سے۔ اگر ہم مانگیں گے ہی نہیں تو اللہ رب العالمین کیسے ہماری بخشش فرمائے گا اور مغفرت فرمائے گا؟ یہ بنیادی کام گویا ہم نے کرنا ہے، پھر اس کے بعد والا جو کام ہے وہ اللہ رب العالمین نے کرنا ہے۔ وہ چاہے تو بے حساب مغفرت فرما دے، جتنی چاہے مغفرت فرما دے، لیکن وہی بات ہے کہ ہم بخشش مانگیں گے تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین بخشش فرمائے گا۔
تو بخشش مانگنا بنیادی طور پہ ضروری ہے۔ آج صبح میں نماز میں سورۃ رحمان پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا جب صبح کی نماز جمعات میں، تو اس کی ایک میں نے آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اللہ کا خوف اس پر طاری ہو گیا تو اس کو اللہ پاک جنت تو عطا فرمانی ہی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ رب العالمین سے ڈر گیا، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھا گیا اللہ رب العالمین سے، جس نے ڈر کے زندگی گزاری، تو اس کو ایک جنت نہیں بلکہ میں 2 جنتیں عطا کروں گا۔ آیت ہے قرآن کریم کے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ہم لوگ سچی بات یہ ہے کہ نہیں ڈرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ہم نہیں ڈرتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ ڈرتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں ایک مسجد میں خدمت کرنے والا ایک نوجوان ہوتا تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، بڑا جمیل تھا، خوبصورت جوان تھا، مسجد کی خدمت کرتا تھا اور مسجد میں ہی رہتا تھا، مسجد کی صفائی کرتا تھا، جھاڑو لگاتا تھا، مسجد کے سارے کام کرتا رہتا تھا۔ یہ حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر بھی اس کو دیکھتے رہتے تھے کہ بڑا دلچسپی کے ساتھ اور بڑی دلجمی کے ساتھ یہ مسجد کی خدمت کرتا ہے، تھا بھی بڑا خوبصورت۔ تو حضرت عمر کچھ دنوں کے لیے شام گئے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی تھیں، جو ان کے قافلے تھے، جنگی قافلے، وہ ہر طرف نکلے ہوئے تھے اور ہر طرف سے فتوحات ہوتی تھی۔ خود حضرت عمر یہاں مدینہ میں بیٹھے ہوئے وہاں اپنے دستوں کی قیادت کر رہے ہوتے تھے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے کیا ان کو اعزاز عطا فرمایا اور کیا حکمرانی عطا فرمائی ہے کہ یہاں سے دیکھتے بلکہ کئی دفعہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا اور نماز کے دوران میں نماز بھی پڑھ رہا ہوتا تھا اور اپنے دستوں کی قیادت بھی کر رہا ہوتا تھا جہاں جہاں وہ لڑ رہے ہوتے تھے، جنگیں لڑ رہے ہوتے تھے۔ کیسی حکمرانی اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی ان کو۔ تو وہ ان کے دور میں چونکہ فتوحات بہت زیادہ ہوئی تھی، تو اسی سلسلے میں ان کا ایک لشکر شام بھی گیا ہوا تھا۔ تو وہاں ایک قلعہ تھا شام میں، اس قلعے کو فتح کرنا تھا اس اسلامی لشکر نے، اور قلعے کا محاصرہ بھی انہوں نے کر لیا تھا۔ اب جنگ کا ارادہ تھا، چونکہ قلعے کے اندر وہ لوگ موجود تھے جن کو باہر نکالنا تھا اور جن کو اسلام کی دعوت دینی تھی، وہاں اسلام کے غلبے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے وہاں کام کرنا تھا۔ جو وہاں کے لوگ تھے وہ سارے قلعے میں بند ہو گئے۔ اب یہ صورتحال ایسی تھی کہ وہاں لڑائی ہونی تھی لازماً، اور قلعے والوں کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ یہاں اگر لڑائی ہو گئی تو ہم لوگ نہیں جیت سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو امیر لشکر تھے ان سے یہ بات کہی قلعے والوں نے کہ یہاں لڑائی کیا کریں گے، خواہ مخواہ لڑائی کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہے کہ ہماری کتابوں میں جو آپ کے حکمران کی نشانیاں ہیں وہ موجود ہیں، ہم نے وہ پڑھی ہوئی ہے، اور جس دور میں اس قلعے نے فتح ہونا تھا یہ وہی دور ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو حکمران ہیں وہ ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان میں وہ مطلوبہ نشانیاں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں۔ اگر موجود ہوں گی تو ہم لڑائی کریں گے ہی نہیں، بغیر لڑائی کے قلعہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو جو امیر لشکر تھے انہوں نے یہ ساری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی مدینہ منورہ میں کہ یہ صورتحال ہے حضور۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب دیکھیے آج کل بھی بادشاہ جاتے ہیں، وزیر اعظم کہیں جاتے ہیں، کوئی بھی ان کا کسی طرف کا جو روٹ لگتا ہے تو وہاں پر کتنے ان کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں، کتنا ان کا پروٹوکول ہوتا ہے، کتنی ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں، سب کچھ۔ تو ہمارے تو ایک ایک ملک کے حکمران ہیں اور ان کے بھی اتنے پروٹوکول ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے حکمران تھے
کہ 20 لاکھ مربع میل ان کا حکومت تھی، 20 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، اتنے بڑے حکمران تھے۔ اور وہ جب نکلے تو اس حال میں نکلے کہ اکیلے اور ساتھ ایک غلام اور ایک اونٹ بس۔ سادگی دیکھیے، یعنی حکمرانی بھی دیکھیے، اتنی بڑی حکمرانی، اور پھر سادگی بھی دیکھیے۔ بہرحال اپنے غلام کے ساتھ اونٹ پر نکل گئے شام کی طرف، اور راستے میں اپنے غلام کو کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر کا عدل ویسے ہی تو نہیں مشہور ہے دوستو، عدل و انصاف کے حوالے سے حضرت عمر کو آج یاد کیا جاتا ہے تو ایسے ہی تو نہیں یاد کیا جاتا۔ عدل دیکھیے اب، کہاں وہ غلام اور کہاں یہ خود حکمران 20 لاکھ مربع میل کے، کتنا فرق ہے دونوں میں۔ لیکن مساوات اور عدل اور انصاف دیکھیے کہ جب راستے میں تھوڑا سا ہی باہر نکلے تو اپنے غلام کو کہا کہ دیکھ تو بھی میری طرح انسان ہے، جس طرح میں تھکتا ہوں اس طرح تو بھی تھکتا ہے، جس طرح میری ضروریات ہیں اس طرح تیری بھی ضروریات ہیں، تو ایسے نہیں ہوگا کہ سارا سفر میں اونٹ پر بیٹھا رہوں گا اور تو آگے اس کی مہار پکڑ کے چلتا رہے گا، بلکہ ایسے ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے تو اونٹ پر بیٹھے گا اور میں مہار پکڑ کے چلوں گا، اور کچھ دیر کے لیے جب میں تھک جاؤں گا یا تو تھک جائے گا تو دوسرا اونٹ پر بیٹھ جائے گا۔ مثال کے طور پہ 6 گھنٹے اگر میں اونٹ پہ بیٹھوں گا تو 6 گھنٹے تو اونٹ کی مہار پکڑ کے چلتا رہے گا، اور 6 گھنٹے کے بعد چونکہ تو تھک جائے گا تو پھر تو اونٹ پر بیٹھ جانا اور میں تیرے آگے مہار پکڑ کے چلوں گا اونٹ کے۔ یہ حکمران تھے اس زمانے کے۔ اسی طرح سفر ہوتے ہوتے وہاں شام پہنچ گئے تو وہاں جو شام کے لوگ تھے جن کے ساتھ وہاں پر جنگ ہونی تھی، وہ تو اپنے بادشاہوں کو ان لوگوں نے دیکھا ہوا تھا، اور ان کے بادشاہ بھی پورے تمطراق کے ساتھ کہیں جاتے تھے، جب بھی کہیں جاتے تھے بہت جاہ و جلال کے ساتھ جاتے تھے، بڑے دبدبے کے ساتھ جاتے تھے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتے تھے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے بادشاہ جو ہیں وہ بڑے پروٹوکول لیتے ہیں، تو یہ جو اتنے بڑے حکمران ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کا تو بہت ہی زیادہ پروٹوکول ہوگا، اور وہ سارے بڑے اشتیاق والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے انہوں نے آنا تھا۔ حضرت عمر نے بالآخر دھول اڑی، مٹی اڑی، گرد و غبار اڑا تو پتہ چلا کہ کوئی آ رہا ہے، تو مسلمانوں نے جب دیکھا تو ان کو تو پتہ چل گیا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، تو انہوں نے بتا دیا ان کو کہ ہمارے امیر المومنین آ گئے ہیں۔ تو وہ سارے اتنے حیران ہوئے، چونکہ نشانیاں تو وہ دیکھ چکے تھے اپنی کتابوں میں، جس طرح انہوں نے کہا تھا ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے امیر المومنین ہے اور یہ کیسے حکمران ہے کہ جو اکیلے ہی آ رہے ہیں۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ تمہارے حکمران ہیں جو اونٹ پر بیٹھے ہوئے اکیلے چلے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، امیر لشکر نے کہا کہ نہیں جی، وہ جو اونٹ پر بیٹھے ہوئے چلے آ رہے ہیں وہ ہمارے امیر المومنین تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ان کا غلام ہے جو اونٹ پر بیٹھے ہوئے، امیر المومنین تو وہ ہیں جو آگے مہار پکڑ کے چل کے آ رہے ہیں۔ تو وہ یہ قلعہ پھر لڑائی نہیں ہوئی تھی، اسی طرح انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ حضرت عمر کے اس کردار کی وجہ سے، عدل و انصاف کی وجہ سے، جب ان لوگوں نے دیکھا تو قلعہ ویسے ہی انہوں نے حوالے کر دیا تھا۔ تو یہ وہ سفر تھا شام کا۔ اس سے جب حضرت عمر واپس ہوئے تو وہ جو نوجوان لڑکا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کو 2-4 دن گزر گئے، حضرت عمر دیکھتے رہے مسجد میں وہ لڑکا نظر نہ آیا۔ تو حضرت عمر نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ میں جب یہاں سے گیا تھا تو وہ یہاں ہوا کرتا تھا، اب یہ نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا ہے؟ تو مدینے والوں نے بتایا جی کہ اس لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، وہ لڑکا فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ہوا تھا جی کہ وہ چونکہ بہت خوبصورت لڑکا تھا، نوجوان بھی تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ تو وہ انہوں نے بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اس طرح جی وہ مسجد کی بڑی خدمت بھی کیا کرتا تھا، بڑا اچھا لڑکا تھا لیکن بڑا خوبصورت تھا۔ تو اس ایسے ہوا کہ یہاں کی ایک عورت کے ساتھ اس کا کچھ بات چیت ہو گئی، کچھ دوستی وغیرہ ہو گئی ان کی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عورت نے اس کو دعوت دی گناہ کے لیے اور وہ تیار ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، میں آپ کو اکثر بتایا کرتا ہوں کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔
اللہ کے خوف کی بات ہو رہی تھی تو اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو دیکھ رہا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہونے والا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تذکروا، ان کو اللہ پاک کی نصیحت یاد آ جاتی ہے اور یہ یاد آ جاتا ہے کہ مجھے اللہ پاک اوپر دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جب اللہ کی یاد آ جاتی ہے تو پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ؟ ان الذین اتقوا، جو تقوی رکھنے والے ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہم اگر اللہ سے ڈر رہے ہیں تو ہم سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، پھر یہ کیسے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہم گناہ بھی اسی طرح کیے جا رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، صرف کہتے ہیں ہم کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ وہ انہوں نے بتایا جی کہ اس طرح یہ صورتحال ہو گئی تھی ایک لڑکی کے ساتھ، تو پھر بہرحال دونوں تیار بھی ہو گئے ملنے کے لیے۔ اب دیکھیے اللہ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ بالآخر ان دونوں نے ایک دن ملنا تھا، اور جب وہ دونوں ملے تو ابھی گناہ نہیں کیا تھا، صرف گناہ کرنا تھا، گناہ کے لیے ملے تھے صرف ایک جگہ اکیلے۔ تو اس لڑکے کو یہی قرآن کریم کی آیت یاد آئی۔ یہ جو لڑکی تھی اس نے بعد میں ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس نے کہا کہ اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تھی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یہ آیت اس نے پڑھی اور گناہ کرنے سے پہلے ہی یعنی ابھی ہم نے گناہ کوئی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی اس نے یہ آیت پڑھی اور ایک چیخ ماری، بے ہوش ہوا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اب دیکھیے اس سے گناہ ہوا بھی نہیں تھا لیکن کتنی دہشت تھی اس پر، اس گناہ کی وجہ سے جو ہونے والا تھا، اتنی دہشت اس گناہ کی تھی کہ وہ پہلے بے ہوش ہوا پھر اسی حال میں مر بھی گیا۔ یہ تو ہو گیا اپنی جگہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی قبر کہاں ہے، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ چنانچہ اس کی قبر پہ لے کے جایا گیا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں اس کی قبر پر پہنچے، ساتھ اس کا والد بھی تھا اس بچے کا، اور لوگ بھی تھے بہت سارے۔ تو ظاہر ہے والد کے لیے ایک بڑے دکھ کا یہ باعث ہوتا ہے، ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ جوان بیٹا اگر دنیا سے رخصت ہو جائے کسی بھی والد کا تو بہت بڑا اس کے لیے عذاب ہوتا ہے، بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت بڑی اذیت ہوتی ہے یہ۔ تو حضرت عمر اس کے والد کو بھی ساتھ لے گئے تھے، اور چونکہ والد ساتھ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر، بچے کے وہ لڑکا جو تھا اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو اونچی آواز میں قرآن کریم کی یہی جو میں نے آیت ابھی سورہ رحمان والی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کا خوف کھا لیتا ہے صحیح وقت پر، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو ان کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ لڑکے کا والد میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو جب میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک نے اس کو 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں تو اس کا والد خوش ہو جائے گا، اس کی تسلی ہو جائے گی۔ صرف محض اس کے والد کو تسلی دینے کے لیے حضرت عمر نے فرمایا، اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے ڈر جاتا ہے اور اللہ کا خوف کھا لیتا ہے صحیح وقت، اس کو اللہ پاک 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ جو اس کا والد کھڑا ہے اس کی تسلی ہو جائے، اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ پاک 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی سورہ رحمان میں تھوڑی آیتوں کے بعد پھر اللہ پاک ایک اور آیت قرآن کریم میں آتی ہے کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اللہ پاک اگر چاہتا ہے تو ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 جنتیں اور بھی عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عمر نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ پاک 2 جنتیں عطا فرماتا ہے، تو قبر سے اس لڑکے کی آواز آئی کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، امیر المومنین 2 جنتیں کیا، مجھے تو اللہ پاک نے 4 جنتیں عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء کرام۔ تو اللہ کا جو خوف ہے یہ کہنا اور چیز ہے کہ اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن حقیقتاً ڈرنا یہ اور چیز ہے۔
حقیقتاً اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم حقیقتاً اللہ سے ڈریں۔ وہ جس طرح میں نے آپ کو وہ رمضان شریف کے حوالے سے اور وہ پانی پینے والوں کی بات بتائی تھی کہ وہاں ٹھنڈا پانی دیکھ کے تو وہ گلے تک پانی لے جاتے ہیں روزہ دار جو ہوتا ہے وضو کرتے ہوئے، لیکن گلے سے اندر پانی لے کے نہیں جاتا، حالانکہ وہ ساتھ والے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ پانی اگر پی لے تو ساتھ والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے کلی کرتے ہوئے پانی پی لی ہے، لیکن وہ نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ وہ اللہ کا خوف ہے نا کہ اللہ پاک اوپر مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ خوف ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا بتایا کہ انی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 بار سے بھی زیادہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، جبکہ گناہ ہے ہی کوئی نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ہماری تو زندگیاں ہی گناہوں سے بھری ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج پر اوپر تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جب واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام بولیے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں کہ اپنی امت کو میرا سلام بولیے گا اور ان کو یہ فرمائیے گا کہ جنت، حضور نے فرمایا کہ ان الجنت کیان، یہ جو جنت کی تصویر کشی ہم لوگ کرتے ہیں کہ اس میں بڑی جنتیں ہوں گی، بڑے باغ ہوں گے، بڑی نہریں ہوں گی، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا تو ان لوگوں کے لیے جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ان الجنت کیان، جنت ایک چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، جو کچھ بھی وہاں پر ہوگا وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ جیسے جیسے ہم اعمال اچھے کرتے جائیں گے ہماری چیزیں وہاں بنتی جائیں گی، ہمارے درخت وہاں لگتے جائیں گے، ہمارے محل وہاں بنتے جائیں گے۔ تو یہ جنت جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بنا بنایا مل جائے گا، وہاں بنانے کے لیے یہاں ہم اس دنیا میں کچھ کریں گے تو پھر وہاں جنت میں ہم کو وہ ساری چیزیں بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی جو مغفرت ہے، اللہ رب العالمین کی جو بخشش ہے، وہ اللہ پاک بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ چاہے تو سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے، لیکن وہی بات ہے کہ ہم گناہوں کی بخشش مانگیں گے، توبہ مانگیں گے، معافی مانگیں گے تو اللہ پاک معاف فرمائے گا، بخشش فرمائے گا۔ جب ہم اللہ کی طرف ہی راغب نہیں ہوں گے، اللہ سے مانگیں گے ہی نہیں، اپنے گناہوں پر ہمیں ندامت ہی نہ ہو، یعنی جو ہم گناہ ہم نے کیے ہوئے ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، لیکن اللہ سے اگر ہم رجوع نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف تائب نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ویسے ہی کیسے بخشش فرما دے گا؟ بخشش تو تب فرمائے گا، بے حساب بخشش فرمائے گا، لیکن وہی بات ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس سے بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی جن کے ہے ہی نہیں ہے گناہ، وہ 100 مرتبہ ایک دن میں بخشش مانگ رہے ہیں، تو ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی کبھی بخشش مانگی ہے یا نہیں مانگی ہے؟ تو ہمیں بھی مانگنی چاہیے، یہی بخشش ہے جو ہمارے کام آئے گی۔ چلے جانا ہے، کون ساری زندگی، کتنی زندگی ہوگی، کسی بھی کی جو زندگی ہوگی کتنی ہوگی، پھر آخر اس دنیا سے چلے جانا ہے، آخری زندگی تو وہی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، ہم سب نے فنا ہو جانا ہے، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، قرآن کریم کی آیات ہے، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، الا وجہ، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو ہم نے جب چلے جانا ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے رہنا نہیں ہے ہمیشہ، 100 سال جی لیں گے، 200 سال جی لیں گے، کتنا جی لیں گے، پھر آخر چلے جانا ہے، اور وہ آخری زندگی تو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس لیے اس کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی جنت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔